ایک تو انہیں ابھی ہی آنا تھا، یہ 1 مہینے تک ادھر ہی ہے، تب تک تو مجھے پابند ہی رہنا پڑے گا، جائیں گے تو سکون کا سانس نصیب ہوگا۔ اس نے جھنجھلا کر خود کلامی کی، آنے جانے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، اب وہ ڈیڈ کے جانے کے بعد ہی اپنے پلین کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے، نسرین بیگم نے کہا۔ بولو، وہ پلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ اس سارے واقعے نے تو جیسے ان کا خون نچوڑ دیا تھا۔ زینب کے بارے میں ان کے دل و دماغ میں جنگ چھڑی رہتی تھی۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ نے محلے والوں کی تو باتیں سنی ہی ہوں گی، اب اس واقعے کے بعد کوئی بھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ زینب ساری زندگی اس دہلیز پہ بیٹھی رہے گی۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ نجیب صاحب کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، واقعی جیسے محلے والے زائرہ کے ساتھ ساتھ زینب کی بھی کردار کشی کر رہے تھے۔ زینب کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ زینب قصوروار ہے، لیکن پھر بھی میں اسے اپنی بہو بنانے کو تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، وہ جلدی سے بولے۔ زینب نے جو غلطی کر دی تھی، اس کے بعد زوار شاید اسے نہ چھوڑتا، اور نہ ہی یہ معاشرہ، تو بہتر تھا کہ اس کی شادی ہو جائے۔ آپ کو میری عرفہ کی شادی زوار سے کروانی ہوگی، کیونکہ بھائی صاحب میں رسک لے رہی ہوں۔ کل اگر زینب کو بہو بنانے کی وجہ سے میری عرفہ کا رشتہ نہ ہوا تو انہوں نے اس طرح اپنی شرط سامنے رکھی کہ وہ بری نہ بن پائے۔ اس بات پہ نجیب صاحب ششوپن میں مبتلا ہوئے۔ وہ مجھے منظور ہے۔ دروازے کے پاس کھڑا زوار بولا۔ نجیب صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ نسرین بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ زوار فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب یہاں سے جلد از جلد رخصت ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو ایسی ہی کالک دوبارہ سے اس کے منہ پہ لگے۔ عزت کے لیے اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس نے فون آن کیا اور عائزہ کا نمبر ملایا۔ 2 دن پہلے اس نے انہیں گھر آنے سے منع کرنے کے لیے فون کیا تھا، اور اب وہ اسے رشتے سے انکار کے لیے فون کر رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی، تم رات کے گئے اب آئے ہو۔ ظاہرہ اندر داخل ہوتے عمیر کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ڈیٹ کتنے سخت ہے، نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ظاہرہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ تھوڑا پرے سر کی۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں تھا تو میرے ساتھ کیوں آئی؟ وہ غصے سے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ وہ عمیر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، تو پھر ایسے کیوں کرتی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بولا۔ تم مولوی صاحب کو نہیں لائے؟ اس نے پوچھا۔ اس دفعہ اس نے ہاتھ نہیں چڑھائے تھے۔ میرے ڈیڈ نے میرے پیچھے جاسوس لگائے ہیں، انہیں بنک بھی پڑ گئی تو انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے، عمیر نے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ 1.5 مہینے تک ادھر ہی ہے۔ اس دوران میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا، اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پہ حوص بھری نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اور نکاح کے بعد بھی وہ نہ مانے تو؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ پھر انہیں چھوڑ دوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ میں تو اس فلیٹ میں اکیلے رہ کر بور ہو جاؤں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے فکر نہ کرو، میں روزانہ چکر لگایا کروں گا، اس نے تسلی دی۔ تم مجھے سم لا دو اور وائی فائی لگوا دو، ٹی وی دیکھ دیکھ کر میں اکتا جاؤں گی، تم سے بات کروں گی اور نیٹ استعمال کروں گی، ظاہرہ نے فرمائش کی۔ اس بات پر عمیر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اگر جو ظاہرہ کا ارادہ بدل گیا پھر اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ وائی فائی صحیح نہیں چلتا، اس لیے نیٹ کو رہنے دو اور میں تمہیں فون لگوا دوں گا جس سے تم صرف مجھے کال کر سکو گی، عمیر نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی؟ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ہفگی سے بولی۔ یہ صرف تمہاری سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہوں، ابھی تو تمہارا بھائی اور منگیتر تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر تم جیسے کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ اپنے اشتعال پہ کنٹرول پاتے ہوئے وہ بظاہر مسکرا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، پر میں تو کپڑے تک نہیں لائی، مجھے بازار جانا ہے، ظاہرہ نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کل جائیں گے، ابھی مجھے ڈیڈ کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ پھر کب واپس آؤ گے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ کوشش کروں گا کہ کل شام کو چکر لگاؤں، اس کا گال تپتپاتے ہوئے وہ بولا، اور باہر نکل گیا۔ 1 مہینہ اس قید میں رہنا پڑے گا، اللہ جی پلیز عمیر کے ابو مان جائے، وہ سر اوپر اٹھا کر بولی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پیچھے وہ کسی کی زندگی کو قید خانہ بنا آئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حاج نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ جو تم نے سنا ہے وہی کہا ہے، نسرین بیگم نے کہا۔ میں زینب سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ مشکل فیصلہ ہے، پر میں مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، نسرین بیگم نے لہجے کو دکھی بنایا۔ امی پلیز، میں زینب تو کیا فی الحال کسی سے بھی شادی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، وہ نبی میں سر ہلا کر بولا۔ مطلب اس بے حیا لڑکی کا جوگ لے گا، ماں کو تکلیف میں ڈالے گا؟ وہ منہ پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔
میں اس کا جوگ نہیں لوں گا، پر میں بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، آپ پلیز روئیے مت۔ وہ گھبرا کر بولا، دیکھ میں نے بھائی صاحب کو زبان دے دی ہے، اب تو انکار کرے گا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ نسرین بیگم نے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، چل تیاری پکڑ، زوارہ اور عارفہ کا بھی نکاح ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، کیا؟ اس کا منہ کھل گیا، بھائی صاحب نے خود کہا ہے اور زوار بھی راضی ہے۔ آخر کار بھائی صاحب کو احساس ہو ہی گیا کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہر دکھ درد میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ آج تیسرا دن آنے کو ہے۔ ان غیروں نے پلٹ کر پوچھا نہیں۔ وہ کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ وہ ہاتھ جواباً کچھ نہیں بولا، وہ تو اپنے اور زینب کے نکاح کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کبھی زینب اسے کزن کی حیثیت سے اچھی لگتی تھی، پر اب اسے زینب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب کو آج 2 دن بعد اسٹور سے نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پہ بیٹھی تھی اور خالی نظروں سے ظاہرہ کے پلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ زوار نے ان 2 دنوں میں کئی بار اس سے ظاہرہ کا پتہ پوچھا۔ اس نے ہمیشہ نبی میں سر ہلایا۔ اس کا موبائل بھی زوار کے پاس تھا۔ ظاہرہ کی الماری میں تالا تو نہیں لگا؟ اندر آتی عارفہ نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولی، شکر ہے نہیں لگا ہوا۔ کتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں ظاہرہ کے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے کوئی امیر مرغا پانسا ہے، تبھی تو یہاں سے ایک سوئی تک نہیں لے کے گئی۔ عارفہ ظاہرہ کی الماری میں سر گھسائے بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بولنا بھی بھول چکی ہے۔ بے اعتباری اس زہر کی طرح ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نکاح کے لیے یہ مناسب رہے گا نا؟ عارفہ ایک سرخ کامدار جوڑا اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ کس کا نکاح ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، تمہارا اور وہاج کا، زوارہ اور میرا۔ عارفہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ بمشکل بول پائی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے ایسی سزا سنائی جائے گی۔ سچ ہے یہ، اور شکر کرو کہ میرا بھائی تم جیسی لڑکی کو بیا رہا ہے۔ ظاہرہ کے چکر کا تو سب کو پتہ لگ گیا۔ پتہ نہیں تم نے کس کس سے یارانہ جوڑا ہوگا؟ عارفہ تنفر سے بولی۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں شاید وہ بری ہی ہے جس پہ اس کا باپ اور بھائی اعتبار نہ کرے، وہ بری ہی ہوتی ہے۔ اسے شاید اب یہ پیر ساری زندگی کانے تھے، لیکن اب کسی بھی پیر سے اسے فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ وہ بے اعتباری کی قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ زوار پچھلے 3 دن سے ظاہرہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ نگین کی طرف بھی گیا تھا، پر نگین کا کہنا تھا کہ ظاہرہ اور اس کی مہینہ بھر پہلے لڑائی ہوئی تھی، ان دونوں کی بات چیت بند تھی۔ تب زوار نے اس سے کہا کہ وہ خود 4 دن پہلے اسے ان کے گھر کے گیٹ پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ تب نگین نے کہا کہ کیا وہ اس کے سامنے گیٹ کے اندر گئی اور پھر واپسی پہ نکلی تھی؟ زوار کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس وقت سے وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے ظاہرہ بھاگ گئی۔ زینب بھی ظاہرہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی لکھوانے گیا تھا، تب پولیس والے نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ رپورٹ کروائے بغیر واپس آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ظاہرہ کو نہیں ڈھونڈنا، اسے یہ گھر بیچنا تھا اور ابا کو لے کر کہیں اور چلے جانا تھا۔ زینب کا فیصلہ تو ابا نے ہی کرنا تھا۔ ظاہرہ کے بھاگنے سے زیادہ اسے زینب کے اس طرح کرنے کا دکھ تھا۔ دل نہیں مانتا تھا کہ زینب ایسی ہے، پر دماغ کے پاس بہت دلیلیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زینب نے یہ سب ظاہرہ کی محبت میں کیا۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا غلطی کر رہی ہے۔ جب پھپھو نے ابا کے سامنے آفر کی تو اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اپنی محبت کو دفنا چکا تھا۔ زوار، تم ابھی تیار نہیں ہوئے، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ صادقہ ابھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، آ رہا ہوں۔ وہ جواباً بولا، اماں ہم نے تیسرے دن واپس آنا تھا اور چوتھے دن آ رہے ہیں، کب بات کریں گی آپ نجیب خالو سے؟ مرسلین گھر کی طرف بڑھتے ہوئے ماں سے بولا، میرے بے صبر بیٹے، کہتا ہے تو ابھی جا کر بات کراتی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے کہا۔ یہ بات سن کر وہ جیم گیا۔ ارے تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا ہوا ہے محلے میں؟ محلے کی ایک تیز ترار عورت نے ساجدہ بیگم کو روک کر پوچھا۔ میں تو 3 دن سے راولپنڈی تھی، کیوں کیا ہوا ہے؟ ساجدہ بیگم گھر کی چابی مرسلین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، نجیب صاحب کی بیٹی ظاہرہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس عورت نے اونچی آواز میں سرگوشی کی۔ مرسلین کے ہاتھ سے چابی ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ ناممکن ہے، ساجدہ بیگم بے یقینی سے بولی۔ ارے مجھے تو پہلے ہی اس کے لچن ٹھیک نہیں لگتے تھے، پتہ نہیں دوسری بیٹی کے کیا کرتوت ہیں اب۔ وہ عورت ہاتھ نچا کر بولی، آپ پلیز چپ کرے، خالو کی طرف چلتے ہیں امی۔ مرسلین نے کہا۔ اس عورت کی بات اسے بری لگی تھی۔ ہاں جاؤ بھائی، ویسے بھی آج تو نجیب صاحب بیٹے اور بیٹی کی شادی بہن کے بچوں سے کر رہے ہیں۔ اس عورت کے پاس شاید ہر خبر تھی۔ مرسلین کے تو حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ ساجدہ بیگم نے گھبرا کر بیٹے کا زرد ہوتا چہرہ دیکھا۔
چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ مرسلین جلدی جلدی چلنے لگا۔ او بی بی، نکاح ہے تمہارا، اپنی بہن کی میت پہ نہیں آئی کہ سیاہ جوڑا پہنا ہے؟ نسرین بیگم نے زینب کو سیاہ جوڑا پہنا دیکھ کر غصے سے کہا۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی میت پہ بیٹھی تھی، کیا بولتی؟ یہ جوڑا بھی اس نے عارفہ کے مجبور کرنے پہ تبدیل کیا تھا۔ اس نے ایک نظر مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ابا اور بھائی پہ ڈالی جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر وحاج پہ پڑی جو سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوا سے ایک دم سے بیدار ہوئی۔ وحاج کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جب باپ اور بھائی اس پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے تو وحاج تو اسے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا۔ وحاج کی آنکھوں میں اسے اپنا مستقبل نظر آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت انکار کر دے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو باپ اور بھائی کی نظروں سے مزید گر جاتی۔ چلتے ہوئے اس کے قدم کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ مرسلین سنبھالو خود کو، ساجدہ بیگم بولی۔ ان کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ میں اسے کو کر پتہ نہیں جی پاؤں گا یا نہیں، مرسلین ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا پتہ ابھی نکاح شروع نہ ہوا ہو، ساجدہ بیگم دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے پر امید لہجے میں بولی۔ اگر ابھی نکاح نہیں ہوا تو کون سا مجھ سے کر دیں گے؟ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کون ہے؟ زوار کی آواز آئی۔ بیٹا میں ہوں، ساجدہ بیگم بولی۔ زوار نے فوراً دروازہ کھولا۔ بیٹا مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ابھی پتہ چلا سیدھا یہی آ گئے، ساجدہ بیگم دکھی لہجے میں بولی۔ آپ اندر آئیے، نکاح ہو رہا ہے، زوار سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ساجدہ بیگم نے مرسلین کو دیکھا جو بمشکل خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں، بعد میں آ جائیں گے، اس طرح اچھا نہیں لگتا، بیٹے کی حالت کو دیکھتے ہوئے خالہ نے کہا۔ آپ لوگ کوئی غیر تھوڑی ہے، ہمارے اپنے ہیں، زوار نے کہا۔ اندر چلتے ہیں، مرسلین خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ زینب نجیب ولد نجیب حسن، آپ کا نکاح ہوا حاج فراز ولد فراز احمد کے ساتھ بعوض 5000 حق مہر کے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سامنے بیٹی زینب سے پوچھا۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے زندگی کے وہ خوبصورت لمحات چلنے لگے جب زندگی اس کے اندر سانس لیتی تھی۔ ابا کا پیار، بھائی کی محبت اور ظاہرہ کی نفرت، یہی تو اس کی زندگی تھی جو اب بالکل بدل چکی تھی۔ زینب کی خاموشی نجیب صاحب اور زوار کے دل دھڑکا رہی تھی۔ قبول ہے، ایک موتی ٹوٹ کے گال پہ گرا تھا۔ مرسلین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی محبت کو دیکھا۔ سیاہ رنگ میں سوگوار چہرے کے ساتھ وہ اسے خود سے بہت دور جاتی محسوس ہوئی۔ وہ حاج غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ماموں کی بے بسی، زوار کا افسردہ چہرے اور لوگوں کے تانے، اسے زینب پہ بہت غصہ آ رہا تھا جس نے باپ اور بھائی کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا۔ جب مولوی صاحب نے وحاج سے پوچھا تو وحاج نے بلا توقف جواب دیا۔ ظاہرہ کی اب اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، جگہ تو زینب کی بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد عارفہ اور زوار کا نکاح ہوا۔ زینب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسے اپنا ضروری سامان لینا تھا، پھر یہاں سے شاید ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا تھا۔ تبھی اس کی نظر مرسلین پہ پڑی جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ زینب کو افسوس ہوا، ابھی تو اس نے محبت کرنا سیکھنی تھی۔ زینب نے ایک نظر مرسلین کے ساتھ بیٹھے وحاج پہ ڈالی جس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کا دل وحاج کی حالت پہ بھی دکھا۔ وہ اس پہ زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ اندر جا کر اس نے اپنے 3 جوڑے کپڑے رکھے، مزید اسے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ پھوپھو کے ہاتھ ابا نے اس کو امی کا کچھ زیور بھجوایا تھا جو اس نے ماں کی نشانی سمجھ کر رکھ لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ رخصتی کے وقت ابا اور بھائی اسے گلے لگائیں گے۔ زوار نے تو اس سے منہ پھیر لیا اور ابا نے صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس لمحے اس نے سوچا تھا کہ وہ ظاہرہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنی ہر خوشی، ہر خواہش وہ اس کے گھر کی دہلیز پہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ مرسلین نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوتی زینب پہ نظر ڈالی جو اب اس کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ سنو، وہ ظاہرہ تمہارے دوست کے ساتھ باغی ہے نا؟ نگین نے ساتھ چلتے راشد سے پوچھا۔ ان دونوں کا چکر چل رہا تھا۔ بھاگ گئی تمہاری دوست؟ راشد نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ بس کرو، میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ تمہارے دوست کے ساتھ باغی ہو اور تمہیں پتہ نہ ہو، نگین نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ تو ملک سے باہر تھا، اس کے ساتھ نہیں باغی، کسی اور کے ساتھ باغی ہوگی، راشد نے کہا۔ تمہارے دوست پہ لٹو تھی اور اس کا صرف اسی کے ساتھ چکر تھا، کسی اور کے ساتھ کیوں بھاگنے لگی؟ اور ویسے بھی وہ ایسی نہیں ہے، نگین نے جواب دیا۔ بس کرو، جو گھر والوں کی نظروں میں دھول جھونک کر یار بنا لے وہ کیسے شریف ہو گئی، راشد نخوت سے بولا۔ نگین کو بھی راشد کی بات دل پہ لگی۔ اس دن جب زوار اس سے ظاہرہ کا پوچھنے آیا تھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ ظاہرہ نے اپنے بھاگنے کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔
خیر تم یہ لیڈیز شاپنگ کس کے لیے کر رہے ہو؟ نگین بوتیک میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بتایا تو تھا کہ ہماری ایک غریب رشتہ دار ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو مما نے سوچا کہ جہیز کے لیے کچھ دے دوں۔ مما نے بہن کی ڈیوٹی لگائی تھی، بہن نے میرے سپرد کر دی کہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا کر لے آنا۔ راشد نے مسکرا کر جھوٹ بولا۔ عمیر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ جا کر ظاہرہ کے لیے کپڑے جوتے لے آئے، کیونکہ وہ ظاہرہ کو فلیٹ سے باہر لے کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا، تو پھر فینسی ڈریس لیتے۔ نگین نے کہا، نہیں، مما نے کہا تھا کہ گھر میں عام پہننے والے کپڑے لینے ہیں۔ راشد نے جواباً کہا۔ وہ حاج کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہ اپنے جذبات ابا کے گھر ہی دفن کر آئی تھی۔ اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ حاج سے اس کا نکاح کے بعد سامنا نہیں ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ تو کمرے کے مالک پہ منحصر تھا کہ وہ اس کو کیا مقام دیتا۔